فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اس کا سوال یہ ہے کہ جنت بڑی ہے یا جہنم؟ اس کا مختصراً جواب تو یہ ہے کہ اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ جنت بڑی ہے یا جہنم، لیکن ہمارے سامنے دونوں طرح روایات موجود ہے۔ بعض روایت ایسے ہے کہ جس میں جہنم کی طول و عرض اور بڑائی کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑا ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت بہت بڑی ہے، ہر ایک بہت بڑا ہے۔ اللہ کا فضل بھی بہت بڑا ہے جو کہ جنت ہے، اور اللہ کا غضب اور غصہ یہ بھی بہت بڑا ہے جیسا کہ جہنم ہے۔ لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون سی چیز بڑی ہے، لیکن ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے سبقت رحمتی غضبی، کہ میرا رحمت میرے غضب پر سبقت کر چکا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت بڑی ہے، کیونکہ جنت بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے، لیکن قطعی طور پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری روایت ایسی ہے کہ جس میں جہنم کی جو سختی ہے، جہنم کی جو بڑائی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی اس حال میں کہ 70 لاکھ باغیں ہوں گے اس کی، اور فرشتے جہنم کو کھینچتے ہوں گے، 4 ارب اور 90,000 فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کو کھینچتے ہوں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوبی جانتے ہیں کہ یہ آواز کس چیز کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر تھا جو جہنم میں پھینک دیا گیا تھا 70 سال پہلے، اب اس کے تہ میں جا پہنچا۔ اب آپ حضرات اندازہ لگائیے اتنی گہری سے ایک پتھر اوپر سے پھینکا جا رہا ہے، اور آپ بخوبی واقف ہے کہ جب ایک چیز اوپر سے گرائی جا رہی ہو تو اس میں تیزی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا رفتار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پتھر کے نیچے تہ تک جانے میں 70 سال لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کتنا لمبا ہے، کتنی اس کی گہرائی ہے۔ اللہم احفظنا من وجمیع المؤمنین، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور جنت بھی بہت بڑی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے، عرضها السماوات والارض وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض۔ تم سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان تو چھوٹے ہیں بنسبت جنت کے، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ ذکر فرمایا ہے، یہ ہے غیر محسوس کی تشبیہ دینا محسوس چیز کے ساتھ، چونکہ زمین و آسمان ہمارے ذہنوں میں بہت بڑی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس غیر محسوس جو کہ جنت ہے ہم نے نہیں دیکھا ہے اس کو مشابہ قرار دیے زمین و آسمانوں کے ساتھ۔ اور دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ یہاں پر تو صرف عرض کا ذکر ہے، طول کا تو ذکر نہیں ہے، تو جب عرض اتنا ہے تو طول کتنا ہوگا؟ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادنا جنتی کو دنیا کے 10 گنا جنت دی جائے گی، تو جنت بہت بڑی ہے۔
اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور وہ اعمال عطا فرمائے جو جنت میں جانے کے اعمال ہو، اور ان اعمال سے محفوظ فرمائے جو جہنم لے جانے والی اعمال ہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔